ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکنا سسٹرز آؤٹ ریچ ڈپارٹمنٹ کی اس سیریز اپنے گھر کو جنت بنائیں کے آج کے اس حصے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عزیز سامعین، پچھلے حصے میں ہم نے بات کی تھی گھر میں بے سکونی کی وجوہات، اس کے اسباب اور اس کے سدباب کے حوالے سے۔ آج ہم ان اوصاف پر بات کریں گے جن کو اپنا کر شوہر اور بیوی کے درمیان قائم اس ازدواجی تعلق کو مزید مضبوطی اور خوبصورتی عطا کی جا سکتی ہے۔ اس بات سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ یہ دور آزمائشوں اور فتنوں سے بھرپور دور ہے جس میں شیطان کے حملے بڑے تیز ہیں، لہٰذا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آئیے خود کو ان اوصاف کے آئینے کے سامنے کھڑا کریں اور دیکھیں کہ آخر ہم ان خوبیوں سے کس حد تک مزین ہیں، اور اس بات کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ ان اوصاف کو اپنی ذات کا حصہ بنانا دونوں فریقین یعنی شوہر اور بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے۔ یوں تو بے شمار اہم نکات ہیں جن کا خیال رکھنے سے تعلق مزید مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن آج ہم اہم ترین ان 10 نکات کو یہاں پیش کریں گے کہ جس کا خیال رکھ کر اپنے گھر کو جنت بنانا عین ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلا نکتہ، سب سے پہلا اور اہم ترین پوائنٹ وہ یہ کہ اس بات کو یاد رکھنا کہ وہ ذات جس کو گواہ بنا کر اس رشتے کو قائم کیا گیا ہے، اس کی موجودگی کا احساس ہر وقت تازہ کرتے رہنے سے ہر عمل صالح کو ادا کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس ہستی اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کا احساس ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی بڑی بارآور ثابت ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کا ساتھ مل کر مطالعہ کر لینا، تلاوت اور ترجمے کو ساتھ کر لینا، اسی طرح نماز باجماعت کا اہتمام اس طرح سے کرنا کہ شوہر امامت کرے اور بیوی اس کے پیچھے نماز ادا کرے، ساتھ مل کر دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں کہ جس کا خیال رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوطی عطا کی جا سکتی ہے۔ دوسرا اہم نکتہ وہ یہ کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی عزت کرنے والے ہوں۔ معزز سامعین، عزت کرنا بعض دفعہ محبت کرنے سے بھی زیادہ اہم اور ضروری بن جاتا ہے، کیونکہ محبت بھی اس عزت ہی سے جنم لیتی ہے۔ ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے والدین کی عزت، ایک دوسرے کے خاندان کی عزت، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی باتوں، ایک دوسرے کے خیالات کی عزت، اور یہ عزت دل میں ہوگی تو اس کا اظہار عمل سے، اس کا اظہار باتوں سے اور زبان سے ہوگا، لہٰذا ایسے انداز اور الفاظ استعمال کرنے سے مکمل طور پہ پرہیز کرنا جو ہتک آمیز ہوں۔ تیسری اہم بات وہ یہ کہ جہاں عزت ہوگی وہاں محبت بھی آئے گی اور شکر گزاری بھی پیدا ہوگی۔ حوصلہ افزائی کرنے کا ماحول ہر وقت تازہ دم رہنا چاہیے، اور فرض کی ادائیگی پر بھی ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کی عادت ڈالیں۔ ایک دوسرے کا بار بار دوسروں کے ساتھ موازنہ نہ کیا جائے، ہر وقت ایک دوسرے کو نہ پرکھا جائے، اور اس بات کو یاد رکھا جائے کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خالق کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ رب العزت کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو اپنے فرائض کی ادائیگی پر بھی ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ چوتھا نکتہ وہ یہ کہ غیر ضروری توقعات کو نہ باندھنا۔ انسانی کمزوریوں کو سمجھنے والے بننا بہت ضروری ہے، دونوں ایک دوسرے کو گنجائش دینے والے ہوں، خود کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہر وقت یہ توقع رکھنا کہ دوسرا میری خاطر بدل جائے، یہ غیر فطری توقعات ہیں اور یہ دلوں کو جلد دور کر دیتی ہیں۔ پانچواں اہم نکتہ معزز سامعین وہ یہ کہ اعتبار کا، ٹرسٹ کا رشتہ قائم ہو، راز کی باتیں دوسروں سے شیئر نہ کی جائیں اور حتی الامکان بدگمانی سے بچا جائے تاکہ اعتماد کا یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اس کے لیے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو ہر وقت رکھنا اور نیگیٹیوٹی سے بچتے رہنا بہت ضروری ہے۔ چھٹا امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ کہ ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو مختلف پیدا کیا ہے۔ عورت مثال کے طور پہ جذبات سے گندھی گھستی ہے، جبکہ مرد کی محبت کی زبان مختلف ہے، تو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا طریقہ بھی یقیناً الگ الگ ہو سکتا ہے۔ اس فرق کو اگر ذہن میں رکھا جائے گا تو انشاءاللہ بدگمانیوں کی جگہ بالکل بھی بننے نہ پائے گی۔ ساتواں اہم نکتہ وہ یہ کہ اظہار محبت ہو۔ محبت کا
عزت کا، دل کے جذبات کا واضح طور پہ اظہار کیا جائے، ایکسپریسو بننے کی عادت ڈالی جائے، کوشش کی جائے۔ اس رشتے میں سب سے زیادہ اظہار کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا کوئی ٹیکسٹ میسج کر دینا، کوئی ایک بہت ہی چھوٹا سا کوئی گفٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کو دینے کی کوشش کرنا، کوئی خط یا کوئی ای میل، کسی بھی طرح سے اپنے جذبات کے اظہار کی کوشش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو عائش کہہ کر بلانا اس محبت کا اظہار ہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں آپ کے لیے موجود تھی۔ 8واں اہم نقطہ وہ یہ کہ کمیونیکیشن کو زندہ رکھیں۔ صرف محبت ہی کا اظہار ضروری نہیں ہے، بلکہ مسائل کے آنے پر، کسی غلط فہمی کے پیدا ہو جانے پر، کسی بھی ناچاقی کی صورت میں کھل کر بات کرنے کا کوئی طریقہ طے ہو۔ پہلے تو کوشش اس بات کی جائے کہ تعلق خراب ہونے کی نوبت ہی نہ آئے، لیکن اگر ایسی نوبت آ بھی جائے تو پھر ایک رات بھی ایسی نہ گزرنے دیں جب دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کی خفگی ہو۔ 9واں امپورٹنٹ نقطہ وہ یہ کہ شوہر اور بیوی دونوں ساتھ وقت گزاریں، چاہے وہ رات کی چہل قدمی ہو، یا شام کی چائے ساتھ پینا ہو، یا سال کی کوئی ایک چھوٹی سی ویکیشن ہو، یا ایون گروسری کرنے کے لیے ساتھ مل کر جانا ہو۔ کوئی ایسا وقت ضرور ہو جب شوہر اور بیوی ساتھ ہوں۔ بعض دفعہ گھریلو ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں، ان تمام مصروفیات کے بیچ میں اس رشتے کو خصوصی توجہ نہیں ملتی جو اسے کمزور بنا دیتی ہے۔ 10واں اہم نقطہ یہ کہ مسائل کے حل کے لیے پہلے سے کوئی پلان موجود ہو۔ مثال کے طور پر غصے کو کیسے قابو پانا ہے، کاموں کی زیادتی اور دباؤ میں کیسے خود کو تحمل کے ساتھ رکھنا ہے، یا صحت کی خرابی، غرض اس طرح کے اور کئی مسئلوں کو وقت ہی پر پکڑ لیا جائے اور اس کے حل کی فوری اور بھرپور کوشش کی جائے۔ بعض اوقات اینگر اور سٹریس، ہیلتھ ایشوز یہ اس خوبصورت رشتے کی کوالٹی کو متاثر کر دیتے ہیں۔ یہ کچھ یاد دہانیاں تھیں جو اس خوبصورت مگر بے حد نازک رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالی مفید ثابت ہوں گی۔ آئیے ان کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں اور طے کریں کہ وہ کون کون سے نکات ہیں جس پر مجھے محنت کرنی ہوگی۔ اگلے حصے میں انشاءاللہ تعالی ہم ڈومیسٹک وائلنس اور اس کے اسباب اور سدباب پر بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین اوصاف کا حامل بنائے اور سب زوجین کو ایک دوسرے کے لیے سکون اور خوشی اور رحمت کا باعث بنائے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔